اچھا، اب جو ہمارے ہاں سیاسی اسلام کے جو ناقدین ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، عرب دنیا کا میں نے پڑھا ہے تھوڑا سا، ایران کے کچھ اسکالرز ہے، اور ہمارے پاکستان میں بہت سے اہل علم ہے، مثال کے طور پر ہمارے خورشید ندیم صاحب اس حوالے سے ماشاءاللہ ان کا بہت کام بھی ہے، اور مسلسل وہ کافی 8-10 سال سے تقریباً مختلف اپنے کالموں میں مضامین میں وہ اسی موضوع پر لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاوید احمد غامدی صاحب کا مقطع فکر ہے۔ ان سب کو اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی جب قدیم تفاسیر کا، اور یہ بات ہمارے ممتاز دانشور معاصر محترم عمار خان ناصر صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کل بتائی تھی، ٹھیک ہے، تو جب ہم اپنے قدیم تفاسیر کا فقہ اور کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو امامت کی بحث آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نصب الامام پہ بحث ہوتی ہے۔ نصب الامام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکم کو مقرر کرنا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی ایک متعین طریقہ نہیں بتایا گیا، اسی لیے آپ دیکھیں نا، چاروں خلفائے کرام، جو ہم خلفائے راشدین تک اگر ہم محدود رکھیں اپنے آپ کو، اس کی بات تو چلے اس میں تنازع ہے، تو اس دور میں بھی کوئی ایک متعین طریقہ آپ کو نہیں نظر آتا، ٹھیک ہے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق کو جس طرح خلیفہ بنایا گیا، پھر حضرت عمر کو ان کے کہنے پہ ان کو مقرر کیا گیا، پھر حضرت عمر نے 6 آدمیوں پہ ایک کمیٹی بنائی، پھر حضرت علی جب منتخب ہوتے تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے۔ تو جب ہم قدیم فقہی اور تفاسیر کا جو ذخیرہ ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جو امامت اور سیاست کے حوالے سے جو ہمارے پاس کتابیں موجود اس کا مطالعہ کرتے ہیں، میں نے 2-3 کتابوں کے نام یہاں پر لکھے تھے، ماوردی کی کتاب، ان کی تفسیر بھی ہے جس کا میں آگے حوالہ بھی دوں گا، النکت والعیون، تو ان کی کتاب ہے الاحکام السلطانیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابن قتیبہ کی کتاب ہے الامامہ والسیاسہ، کچھ لوگ اس کتاب کی نسبت ان کی طرف کرنے پہ تعامل سے کام لیتے ہیں، خیر۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں بہت مشہور جو عقائد کی کتاب ہے شرح المقاصد وغیرہ بھی آپ دیکھیں، تو اس کے اندر اس نصب الامام کی بحث آتی ہے۔ اچھا، ہمارے جو جدید انقلابی اور سیاسی مفکرین ہیں ان میں سے بہت سو نے اس کو بھی بنیاد بنانے کی کوشش کی، خاص طور پر جب ہم آگے ٹی ٹی پی پہ تھوڑی سی بات کریں گے یا داعش وغیرہ پہ، تو چونکہ ان کا ایک روایتی فکر سے بھی اپنا تعلق وہ لوگ نہیں توڑنا چاہتے ہیں، اور ان کا جو منہج ہے، جو ان کا طریقہ انقلاب یا تبدیلی ہے، وہ اس کی سند ان کو وہاں سے نہیں ملتی، تو ان لوگوں کے ہاں میں نے یہ دیکھا ان کی کتابوں میں، ان کی تحریروں میں، انہوں نے اس کو بہت بنیاد بنانے کی کوشش کی، بھئی اگر یہ ضروری نہیں ہے مسلمانوں کے لیے تو یہ کیا، اور اس کے اندر یہ بحث ہے کہ یہ تقرر خلیفہ جو ہے یہ واجب عینی ہے یا کفائی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بحث بھی اہل سنت کی ہاں خاص طور پر کہ کیا امامت کی جو بحث ہے یہ اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے، ایسا ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کوئی بات غلط منسوخ کر دوں تو آپ میری اصلاح کیجیے گا، یہیں مجھے روک دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جس سے شرح المقاصد میں بھی یہ لکھا ہوا تفتزانی کی کہ یہ جو امامت کی جو بحث ہماری کتابوں میں ہے علم کلام کی، یہ در حقیقت اہل سنت کے نقطۂ نظر سے یہ اصول دین میں نہیں آتا۔ اچھا، اس کو شامل کیوں کیا پھر عقائد کی کتابوں میں، تو اس کی وجہ یہ لوگ یہ بتاتے کہ اہل بدع، یعنی ہمارے یہاں تو چونکہ جو روایتی مسالک ہے یہ الحمدللہ یہ شکر ہے کہ تکفیر کا رجحان تو نہیں ہے، لیکن تضلیل کا، یعنی تضلیل وہ زے والا نہیں، اردو ذلیل کرنے سے، بلکہ گمراہ قرار دینے کا رجحان۔ ظاہر سی بات ہے، آپ علم کی بنیاد پہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے رائے اور میری تحقیق کے مطابق یہ رائے گمراہی پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تکفیر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اسی طرح حق اور باطل، اور پھر اسی طرح صحیح اور غلط، یہ اختلاف کی قسمیں ہیں۔ تو ان کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اہل بدع نے، خاص طور پر خوارج نے، اس کے بعد امامیہ کو اہل بدع میں شمار کیا جاتا ہے اہل سنت کے نقطۂ نظر سے، اور ان کے نقطۂ نظر سے یہ اہل بدع اور اہل باطل میں آتا ہے، خیر یہ دوسری بحث ہوتی ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے امامت کی بحث کو، اہل سنت نے اس کو اس لیے ہم نے اپنے عقائد میں یا اصول میں ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کھڑے کیے، خاص طور پر اگر اہل تشیع کا نقطۂ نظر آپ دیکھیں، شیعوں کے جتنے بھی فرقے موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بنیاد ہی نسب امامت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہم نے اصول دین کے بحث میں اس کو اس لیے شامل کیا کیونکہ بدعتی فرقوں کا یا گمراہ فرقوں کا کے رد عمل میں یا ان کو جواب دینے کے لیے، خیر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے قدیم فقہی اس میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو جو جدید اہل علم ہے جو سیاسی اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی اس کے اندر جو بحث آتی ہے اس کا تناظر کچھ اور ہے، اور جدید مفکرین نے جو جن آیات اور احادیث کی بنیاد پہ اس نئی تعبیر کو پیش کیا اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔